اچھا غامدی صاحب، یہ تو ہو گئی جمعے کے تصور کے حوالے سے بات، اس کا کانسیپٹ کیا ہے، اس کی عملی کچھ چیزیں ہیں، اس کے بارے میں بعض سوالات ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ خطیب جب جمعے کا آغاز کرتا ہے تو اس موقع پر ایک تقریر کی جاتی ہے جو اپنی زبان میں کی جاتی ہے، انگریزی میں ہوگا تو انگریزی میں کرے گا، پاکستان میں اردو میں یا پنجابی میں لوگ تقریر کرتے ہیں، تو اس کے بعد عربی زبان میں 2 خطبے دیے جاتے ہیں، تو ان کا آپس میں کیا ربط ہے، کیا لنک ہے؟ جمعے کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت قائم کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک خطبہ دیتے تھے، اس کے بعد چند لمحوں کے لیے بیٹھ جاتے تھے اور پھر دوبارہ اٹھ کر خطبہ دیتے تھے۔ جو کچھ روایتوں میں اس کی تفصیلات بیان ہوئی ہیں اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس خطبے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم عمومی نصیحت بھی کرتے تھے، خدا کی یاد دہانی بھی کراتے تھے، قرآن مجید کی طرف بھی متوجہ کرتے تھے، اور جو اس وقت کے معاملات مسائل ہوتے تھے ان کے بارے میں بھی کوئی بات کرنا ہوتی تو کرتے تھے، عمومی اصلاح کی باتیں بھی ہوتی تھیں، اور دوسرے خطبے میں بالعموم دعائیں کی جاتی تھیں۔ یعنی چونکہ مسلمان اجتماعی طور پر جمع ہوئے ہیں تو دعا کا موقع بھی ہے اللہ کے حضور میں، بلکہ اس موقع کو آپ نے دعا کا موقع قرار دیا خاص طور پر۔ اس روایت سے اس کا پتہ چلتا ہے جس میں آپ نے لوگوں کو عیدین کے لیے کہا کہ عورتوں کو بھی لے کے آئیں، عورتوں سے بھی کہا کہ وہ خاص اہتمام کے ساتھ شریک ہوں، تو بعض خواتین نے اپنا عذر پیش کیا کہ ہم تو بعض اوقات ایسی حالت میں ہوتی ہیں کہ نماز نہیں پڑھ سکتی، تو آپ نے فرمایا تم مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو جاؤ۔ تو دوسرے خطبے میں بالعموم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے تھے، چنانچہ یہی طریقہ حضور کے زمانے میں رہا۔ اب کیا ہے، اب یہ ہے کہ مسلمانوں نے جب یہاں خاص طور پر ہندوستان میں یہ دیکھا کہ لوگ عربی زبان کے اس خطبے کو نہیں سمجھتے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی، عربی میں خطبے دیے جا رہے تھے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے جیسے لوگ دوسرے علاقوں میں گئے ہیں، چونکہ یہ جو چیز ہے یہ خدا کی یاد دہانی کرانا ہے لوگوں کو، یہ متوجہن اللہ نہیں ہوتا ہے، یعنی آپ قبلے کی طرف منہ کر کے کچھ نہیں پڑھ رہے ہوتے خطبے کے موقع پر، لوگوں کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ ان کی زبان میں دیا جاتا، لیکن اس کو ہمارے علماء نے قبول نہیں کیا، انہوں نے کہا یہ عربی میں ہونا چاہیے، عربی لوگ سمجھتے نہیں، تو پھر ایک تیسری تقریر کا اضافہ کر لیا گیا۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کبھی نہیں ہوتی تھی، یعنی حضور کے زمانے میں 2 ہی تقریریں ہوتی تھیں، ایک آپ خطبہ دیتے اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہوتے اور پھر ایک دوسرا خطبہ دے دیتے تھے، یہ طریقہ تھا حضور کا۔ اس وجہ سے میرے نزدیک تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اپنی زبان میں لوگ تقریر کریں، خطبہ دیں، اور وہی خطبہ اپنی زبان میں دیں، یعنی جس کو اب عربی میں دیا جاتا ہے۔ یہ تیسری تقریر کا جو طریقہ ہے اس نے اصل تصور ہی کو بالکل مسخ کر دیا ہے، اور لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ تقریر ہم الگ سنیں گے، اور یہ جو خطبہ دیا جا رہا ہے یہ تو بس تبرک کی چیز ہے، اس میں چند رٹے رٹائے الفاظ ہیں جو بیان کر دیے جاتے ہیں اور بالعموم میں لکھا ہوا ہوتا ہے، اور بعض اوقات تو ایسے خطبے پڑھے جاتے ہیں جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، اسی طریقے سے ان الفاظ کو دہرا دیا جاتا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بھی بعض مساجد میں بعض اہل علم نے یہ اہتمام کر دیا اب کہ وہ اردو زبان میں یا انگریزی زبان میں جو بھی زبان ہے اس میں خطبہ دیتے ہیں، اس میں تقریر کرتے ہیں، خطبے کے لیے کوئی زبان مقرر نہیں کی گئی، لیکن ہمارے علماء کا بہرحال اصرار یہی ہے، اس وجہ سے انہوں نے پھر یہ تیسری تقریر اس کے ساتھ شامل کر لی۔